جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو جو میری سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس ویڈیو کو ذرا ملاحظہ کیجئے جو مجھے موصول ہوئی۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی۔ یقین مانیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد انسان کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، عجیب سی کیفیت انسان کے اندر طاری ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک ماں ہے اور یہ جو سلوک ماں کے ساتھ کیا ہے کسی غیر نے نہیں کیا، ان کی اپنی اولاد نے یہ سلوک کیا اپنی ماں کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد حکم دیا۔ دیکھیں قرآن کے اندر ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ جو مقام عطا کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا فرمایا؟ تیرے پروردگار کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کے فوراً بعد فرمایا بلا فاصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اور آخر میں بڑی خوبصورت آیت ہے، مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے برعکس ہم عمل کرتے ہیں۔ ماں باپ کو پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ قرآن کی سری آیت ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہنا۔ اف سے کوئی چھوٹا لفظ ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا تصور کیجئے، لیکن خدا نے اس کو قرآن میں استعمال کیا، کہا کہ اف تک مت کہنا اپنے والدین کو۔ خدا تو ایسے ارشاد فرما رہا ہے، لیکن آج کل کے جوان بچے دیکھیں، جب شادیاں ہوتی ہے، جب نئی دلہن گھر پہ آتی ہے، جب بیوی گھر پہ آتی ہے تو اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بیوی کی باتوں پہ آ کے۔ بھائی اس بندے کو تعجب ہے نا، دیکھیں تعجب ہے، جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ پہ رکھا ہو، جس ماں نے اس کو پالا ہو، پوسا ہو، جن والدین نے اس کو چلنا سکھایا ہو، وہ بیوی کی باتوں پہ یقین کر لیتا ہے، لیکن ماں کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، باپ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ وہ باپ جس نے پسینہ بہا کے، گرمی سردی ہر چیز برداشت کر کے، کما کے لا کے اس کو کھلایا، نوالا بنا کے کھلایا، وہ ماں جس نے سردی گرمی برداشت کر کے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، ہر تکلیف برداشت کی، اس ماں کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، اس باپ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، لیکن جو نئی دلہن بن کے آئی ہے، جو اس کی وائف بن کے آئی ہے، اس کی باتوں پہ یقین ہے، اس کی کچھ باتیں سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، ماں باپ کو باہر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا افسوس کا مقام ہے۔ آپ یقین مانیں، یہ روایات کے جملے ہیں، یہ احادیث ہیں جو میں بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہوں اور آپ لاکھوں حج بجا لائیں، لاکھوں نیکیاں کریں، یتیموں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کی ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ کی ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ تو خدا را اپنے والدین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ والدین کو عطا کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی طرف شفقت کی نگاہ سے اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف نظر کرے تو اس پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو خدا نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، آپ کوشش کریں کہ اپنی حقیقی زندگی میں بھی اپنے ماں باپ کی اس طرح خدمت کریں جس طرح خدمت کرنے کا حق ہے۔ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ممکن ہو سکتا ہے کوشش کریں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو اپنی حقیقی دولت سمجھے، اپنی حقیقی دنیا سمجھے ان کو۔ خدا را صرف سوشل میڈیا کے اندر نہیں کہ آپ دعائیں دے رہے ہیں ماں باپ کو، آپ جو ہے نا پتہ نہیں کیا سے کیا سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو جائیں ان سے معافی مانگیں، ان کے پاؤں پکڑیں، اور جب تک ان کو راضی نہیں کریں گے آپ سوچئے گا مت کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ خدا آپ کو بخش دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہ ہو، آپ کو جب تک آپ کے والدین معاف نہ کریں تب تک خدا آپ کو معاف نہیں کرے۔